نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سے ہم سورہ انفال شروع کریں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اس سے پہلے سورہ اعراف جو کمپلیٹ ہوئی، الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور آپ بھی میرے لیکچر سنیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور متنبہ کیا کریں، میں بھی انسان ہوں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو۔ مضامین سورہ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلی صورت یعنی سورہ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کے جہل و عناد اور کفر و فساد کا تذکرہ اور اس کے متعلق مباحث کا بیان تھا۔ اس صورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انہی لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور شکست، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے احسان و انعام اور کفار کے لیے عذاب و انتقام تھا۔ اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور للہیت اور ان کا باہمی اتفاق ہے، اور یہ اخلاص و اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا، اس لیے شروع صورت میں تقوی اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں، یعنی وہ اللہ کی ملکیت ہیں، اس کو ہی حق ہے کہ ان کے متعلق جو چاہیں حکم دے، اور رسول کی ہیں بائیں معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اس کو نافذ کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اموال غنیمت کے بارے میں تمہاری رائے اور تجویز کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ حکم شرعی پر ہوگا۔ تو تم دنیا کی حرص مت کرو اور آخرت کے طالب رہو، اس طرح پہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ معارف و مسائل، یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو کہ کفر و اسلام کا سب سے بڑا معرکہ تھا، سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اخلاص و اتفاق کے اس مقام کے شایان شان نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے۔ اس واقعے کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گیا تھا، جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی طور پر تقسیم فرما دیا۔ صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے، کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں بجز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا، اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی پیش آ گئی تھی اس پر نادم ہوئے۔ اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ سعد بن ابی وقاص کا بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا، مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا، اور میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اس کی تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی۔ مگر بئی ہمیں تعمیل ارشاد کے لیے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں، اور نہ آپ کی ملک ہے اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو، اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ آیت کی پوری تفسیر اس طرح ہے۔ اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے، جس کی معنی ہے فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقے کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ واجب نہیں، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: انفال، غنیمہ، فی۔ لفظ انفال تو اس آیت میں مذکور ہے، اور لفظ غنیمت اس کی تفصیل اسی صورت کے 41ویں آیت میں آنے والی ہے، اور لفظ فی اس کے متعلق
تفصیل سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے۔ وما آفا اللہ علی اسی طرح، اور ان تینوں کے معنی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہیں، فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقاً مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو، اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، اور خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا رضامندی سے دے دینا قبول کریں۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کی کار گزاری کے صلے میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ یہ معنی تفسیر ابن جریر میں عبداللہ بن عباس سے نقل کیے گئے ہیں، اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی عام معنی نقل کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے یہی عام معنی نقل کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل و انعام کو، اور اس امت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعے جو اموال کفار سے حاصل ہوں ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا، ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ یہی اس جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے آ کر اس کو نہ جلایا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس لیے اس مال غنیمت کو بھی مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ انہیں 5 میں سے ایک یہ ہے، احلت لی الغنائم، یعنی میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ آیت مذکورہ میں انفال کا حکم یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے، معنی اس کے یہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور متصرف ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اپنے ثوابدید پر ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، اکرمہ وغیرہ داخل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو اسی صورت کے 5ویں رکوع میں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے، اور 4 حصے شرکائے جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیے جائیں، جن کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اس تفصیلی بیان نے سورہ انفال کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور 41ویں آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔ البتہ مال فے جس کے احکام سورہ حشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورا کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے۔
آپ اپنی ثوابدید سے جس طرح چاہیں عمل فرمائیں۔ اسی لیے اس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے اس کو لے لو، جس کو روک دے اس سے باز رہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مالی غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعے ہاتھ آئے، اور مال فے وہ جو بغیر قتال و جہاد کے ہاتھ آ جائے، اور لفظ انفال دونوں کے لیے عام بھی بولا جاتا ہے، اور خاص اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو کسی غازی کو امیر جہاد عطا کرے۔ اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے رائج ہیں۔ ایک یہ کہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا، یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں امیر کی ثوابدید کے مطابق دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیش لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے، یعنی خود کوئی ان کا حقدار یا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہی نافذ ہوگا۔ لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیادی تقوی اور خوف خدا ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، جس میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کے بابت صحابہ کرام کے آپس میں پیش آ گیا تھا، جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضی کا خطرہ تھا۔ حق تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قضیہ تو خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا۔ اب ان کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر بتلائی گئی ہے، جس کا مرکزی نقطہ تقوی اور خدا خوفی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جب تقوی اور خوف خدا و آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اٹھ جاتے ہیں۔ اہل تقوی کا حال بقول مولانا رومی، ان لوگوں کو کسی جنگ و جدل و جھگڑے سے تو کیا دلچسپی ہوتی ہے، ان کو تو خلائق کی صلح اور دوستی کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف اور یاد میں مشغول ہو اس کو دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی کہاں فرصت۔ اسی لیے اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر فرمایا اصلحوا ذات بینکم، یعنی بذریعہ تقوی آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو، اور اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا تقاضا ہے۔ اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔